بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، لوگ بہت سارے فون کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں یہ ہمارا برج تو فلاں ہے تو ہمارے حالات کیا ہوں گے۔ ایک بات میں عرض کرتا چلوں، پہلے بھی میں نے کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، ہر بندے کا ذائچہ انڈیویجول ہوتا ہے۔ اگر ٹوئنس پیدا ہوئے ہیں تو ایک کا برج اور ستارہ اور ہوگا، دوسرے کا برج اور ستارہ اور ہوگا۔ یہ ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہے، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جنہوں نے اس علم کو درجات وائز پڑھا ہوا ہے۔ خیر، یہ جو برج ہیں ان میں سے پہلا برج حمل ہے، جس کا ستارہ مریخ ہے۔ اب میں ان کی کچھ باتیں آپ سے ہر برج کی شیئر کروں گا تاکہ آپ اپنی باتیں نوٹ کر کے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کا برج کیا ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ آپ کو برج بتاتا ہے تو اس سے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا برج صحیح ہے یا غلط ہے۔ لیکن ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اگر اس برج میں سٹارز ایک ہے تو پھر تو کچھ نہ کچھ باتیں پتہ چل جائیں گی۔ اگر اس میں ستارے زیادہ ہیں، مطلب زیادہ ستارے اس میں قابض ہیں، 3 یا 4، تو پھر نجومی بھی اس کو پوری بات نہیں بتا سکے گا، اندازے لگائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو میرے ایک دوست ہیں طاہر صاحب، خبریں میں رہے ہیں، ان کا برج قوس ہے اور اس کے اندر ستارے جو ہیں 6 ستارے موجود ہیں، لہٰذا ان کی باتیں ان کی اپنی سمجھ میں نہیں آتی اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ برج کا جو حاکم ستارہ ہے وہ چاہے اس برج میں ہو یا اس برج میں نہ ہو، حاکم ستارہ وہی گنا جائے گا۔ تو پہلا برج جو ہم اسٹڈی کریں گے وہ برج حمل ہے۔ یہ جو برج حمل ہے یہ پہلا برج ہے۔ اسے پہلا برج اس لیے کہتے ہیں کہ تمام آسمان کو ہم نے 360 درجات میں تقسیم کیا ہوا ہے، اور اس میں سے پہلے جو 30 درجے ہیں ان درجوں کے اندر جو جگہ آتی ہے اسے ہم پہلا برج قرار دیتے ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس آسمان کی جس کے اندر میں نے برج بنائے۔ تو اس میں جو مرکزی بات پائی جائے گی برج حمل میں، اس میں یہ ہے کہ یہ ظاہری انداز میں تاکید کرنے والے لوگ ہیں۔ دیکھو، میں نے تمہیں کہا یہ کر کے آنا، یہ ان کے اندر کوالٹی پائی جاتی ہے۔ یہ بہت اچھے کام لینے والے لوگ ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کے اندر جو بنیادی بات پائی جاتی ہے وہ ترقی کی سمت میں سوچنا، ترقی کی سمت میں جانا، ترقی کی سمت میں پلاننگ کرنا، اونچی جگہ پہ گھر بنانا، یہ ساری ان کی خواہشات ہیں۔ اور یہ وقت کے بڑے پابند اور اپنے عہد پہ پورا اترنے والے لوگ ہیں۔ اور یہ ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ جتنے لوگ بھی باہمت ہوں گے، جتنے لوگ بھی سرگرم ہوں گے اپنا کام کرنے میں، اپنے سر پہ اس کام کو سوار کریں گے اور اس کو کر کے چھوڑیں گے، ان میں 3 برج سر فہرست رہیں گے۔ ایک پہلا برج حمل ہے، دوسرا برج اسد ہے اور تیسرا برج قوس ہے۔ یہ تینوں برج آتشی ہیں۔ برج حمل والے لوگ جو ہیں یہ اصل میں بہادر لوگ ہیں، ان کے اندر بہادری پائی جاتی ہے۔ یہ بزدل کبھی نہیں ہوں گے، جو کام کرنا چاہیں گے بے دھڑک اس سمت میں چل پڑیں گے۔ اچھا، یہ چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ اگر انہیں کہا جائے کہ یہاں پل بنانا ہے تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر ان کو تمام چیزیں مہیا کر دی جائیں تو یہ بہت اچھا وہاں پل بنا لیں گے۔ اور جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کامیاب انجینئر ہوں گے، کامیاب ڈاکٹر ہوں گے، ان کا تعلق ہمیشہ برج حمل اور ستارہ مریخ سے ہوگا۔ اچھا، ان کے اندر ایک بات اور پائی جاتی ہے برج حمل والوں کے اندر کہ یہ بے چین ہوتے ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور تھوڑا جلد باز بھی ہوتے ہیں، اور کچھ انہیں اپنے متعلق ضرورت سے زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ آئی کین ڈو دس، میں تو یہ کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، فطری طور پہ یہ جو برج حمل والے لوگ ہیں یہ نڈر ہوتے ہیں اور باہمت ہوتے ہیں۔ یہ بات ان کی بڑی پازیٹیو ہے کہ یہ ہمت نہیں ہارتے، ہر حال میں اپنی سمت میں لگے رہتے ہیں۔ جتنے بھی دنیا میں فوجی ہیں اگر وہ دلیر ہیں تو ان کا تعلق لازمی برج حمل سے اور ستارہ مریخ سے ہوگا۔ اس میں ایک بات اور ان میں پائی جاتی ہے کہ اگر ان کے ذائچے میں نے عرض کیا کہ برج حمل میں کوئی ستارہ نہیں ہے اور مریخ طاقتور ہے، اپنے کسی دوست کے گھر میں ہے، طاقتور ستاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا بادشاہت کے مقام پہ ہے، تو یہ لوگ صاف گو اور سیدھے ہوں گے،
اور ان کی جو بات چیت ہے وہ صاف کرنے کی ان کو عادت ہوگی، آزادی سے بڑی محبت کریں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ ان کو اپنی آزادی سب سے زیادہ، ان کو جو چیز ان کو پسند ہوگی وہ اپنی آزادی ہوگی۔ تابع رہ کے کام کرنا اتنا ان کے لیے پسندیدہ مشغلہ نہیں ہوگا۔ زیادہ تر یہ لوگ آزاد رہتے ہیں، جنگجو ہوتے ہیں، لڑنے مارنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، اور ان کی جو پہچان ہے اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ زخم کا نشان ہوگا، آنکھیں ان کی سرخ رہیں گی، گندمی رنگ ہوگا۔ یہ اکثر لوگ برج حمل سے تعلق رکھتے ہیں، اور خاص کر ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ جو برج حمل والے لوگ ہیں، نوجوانی میں یہ دوستوں کے پیچھے اکثر لڑائی جھگڑے میں میدان میں اترتے نظر آتے ہیں۔ اچھا، محبت میں یہ بڑے جذباتی ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ محبت کرنا بہت پسند کرتے ہیں۔ اور اچھا، ان میں کچھ کمزوریاں اور غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں، جیسے ہر چیز میں توازن ہوتا ہے، کچھ پازیٹیو ہوتی ہیں، کچھ نیگیٹو ہوتی ہیں۔ یہ تھوڑا بے صبرے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ خود غرضی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بحث بہت کرتے ہیں، جلد مشتعل ہو جاتے ہیں، مطلب لوگوں سے لڑ پڑیں گے۔ ان میں سننے کی صلاحیت کم ہوگی اور بولنے کی صلاحیت زیادہ ہوگی، اور خاص کر لڑائی جھگڑے کے دوران یہ بہت زیادہ بولیں گے۔ یہ اگر کہیں پہ کامیاب نظر آئیں گے تو یہ جو افسر ہوگا، جو لوگوں سے کام لینا چاہے گا، اسپیشلی فوج میں، پولیس میں، اگر اس کا تعلق مریخ سے ہوگا، برج حمل سے ہوگا، تو ہم اسے کہیں گے کہ وہ اپنے فن کا بہت آگے کا بندہ ہے اور اپنے فن میں عروج اور شہرت حاصل کرے گا۔ یہاں میں بتاتا چلوں جی، میں نے جو اپنے اتنے ذائچے بنائے اس میں میں نے انٹیلیجنس کے لوگ اور فوج کے افسران، پولیس کے افسران اور بڑے ماہر سرجنز جن کا میں نے ذائچہ بنایا، ان سب کے ذائچے میں مریخ ہمیشہ بہت طاقتور تھا۔ مریخ کا اصل معنی، برج حمل کا اصل معنی یہی ہے کہ وہ بندہ دلیر ہوگا، جنگجو ہوگا، اور کسی بھی حال میں شکست تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ دوستو پہلا برج ہے، برج حمل ہے، اس کا ستارہ مریخ ہے، آتشی ہے، سرگرم ہے، اور ہمیشہ بے چین رہتا ہے، کچھ نہ کچھ کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا برج ہے۔ دوسرا برج اگلی ویڈیو انشاءاللہ ہم برج ثور کی بنائیں گے، جس کا ستارہ زہرہ ہے۔ اب میں اجازت چاہوں گا، بہت مطلب لمبی ویڈیو نہیں میں نے بنائی، میں نے شارٹ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک چیز رہ گئی ہے، وہ میں آخر میں بیان کر دوں۔ جن لوگوں کا بھی برج حمل ہوگا وہ ہمیشہ اپنے آنے والے حالات برج حمل کے اس میں پڑھیں گے، اور ان کا ہمیشہ جو پتھر ہوگا وہ یا یاقوت پہنیں گے یا مرجان پہنیں گے، سرخ رنگ کا، اور یہ ان کے لیے مطلب ایک بہت اچھا ان کو مطلب شیلٹر کا کام دے گا، ان کی زندگی میں ترقی لائے گا۔